ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 86 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی آیات کا ترجمہ کریں گے۔ آج ہم سورۃ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ المائدہ کہتے ہیں عربی زبان میں کھانے کو۔ اس کے آخر میں ذکر آئے گا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہوگا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں یہ زندہ معجزہ دکھائیں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، اور اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے اہل ایمان، عہد جو تم کرتے ہو اسے پورا کیا کرو۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سب کے سب بے زبان چوپائے۔ بہیمۃ الانعام کہتے ہیں بے زبان چوپایوں کو، جن کا ذکر سورۃ الانعام میں آیا ہے، اور وہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ نمبر 1 گائے، نمبر 2 بکری، نمبر 3 بھیڑ، اور نمبر 4 اونٹ۔ یہ 4 ہیں بے زبان، اور بھی ہیں جیسے ہرن وغیرہ۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جس کی تلاوت ہم تم پہ کریں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، لیکن یہ حلال شکار اس وقت شمار ہوگا جب تم ان کا شکار کر رہے ہو اور تم احرام کی حالت میں ہو۔ اس صورت میں تمہارے لیے حلال جانوروں کا شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ اے اہل ایمان، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے، عزت رکھی ہے، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، ان کو حلال نہ ٹھہرا لو اپنے لیے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی وہ مہینے جن کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ان کو اپنے لیے تم حلال ٹھہرا لو۔ ولا الہدیہ، اور نہ حلال ٹھہراؤ قربانی کے جانوروں کو جو ہدی ہیں۔ ہدی وہ جانور ہیں جو کعبے میں جا کر قربان کیا جاتا ہے، اسے ہدی کہتے ہیں۔ ولا القلائد، اور نہ ہی وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ہوں اور وہ اللہ کی راہ میں
اللہ تعالیٰ کی راہ کے جانور ہیں، ان کی نشانی کے طور پر ان کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے لیے مسجد حرام کے لیے سفر کر رہے ہوں، حج اور عمرہ وغیرہ۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا جوئی کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ حج اور عمرے کے بعد، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں مت ابھارے اور اس بات پہ کہ ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، تم مسجد حرام میں کسی کو آنے سے روکو اور ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت مدد کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سخت ہے گرفت فرمانے میں، عذاب دینے میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے مردار اور خون کون سا؟ بہتا ہوا لہو۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ حلال جانور بھی جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، اور جو چوٹ سے مرا ہو یعنی بھاگتے ہوئے سلپ ہو جائے اور گر کر مر جائے۔ والمترادیۃ، اور اوپر سے نیچے گر کر مرنے والا جانور۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر مرنے والا جانور۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور ایسا جانور جسے درندے نے کھایا ہو، جیسے شیر نے ہرن اپنے لیے شکار کیا ہو تو مر گیا، تو جو گوشت بچا ہو اور آپ کہیں اسے کھا لیں، نہیں۔ الا ما ذکیتم، ہاں مگر جسے تم ذبح کر لو، جیسے کسی جانور نے شکار کیا ہو اور ابھی اس کی جان نہیں نکلی اور آپ نے اسے ذبح کر لیا تو وہ جانور حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور ایسے جانور بھی جو ذبح کیے جائیں تھانوں کے اوپر، یعنی اس وقت بتوں کے تھان تھے بنے ہوئے تھے، ان پر وہ ذبح کرتے تھے۔ اور نہ جو وہ جانور جو جوے کے تیروں کے اگینسٹ جو جانور ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ ذالکم فسق، یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، کافر تمہارے دین سے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے مت ڈرو، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پہ مکمل کر دی، پوری کر دی، تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے ایز اے دین پسند کیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، البتہ کوئی لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے جبکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حق بات کو راسخ فرمائے اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔